حبیب صاحب تو اب ہیں جیل میں، تو کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو اب ریجیکٹڈ ہو چکی ہے، آپ کو بھی یہی مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کسی نے کہا، وہ حافظ کا ایک شعر ہے، حافظ شیرازی کا، کہ حافظ صبور باش کے در راہ عاشقی، آنکس کے جان داد بجانا نمی رسد، کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ عاشقی کے راستے میں جس نے جان نہیں دی وہ جانان تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جو اس وقت، یا آپ نے کیا استعمال کیا تھا، چیئرمین تحریک انصاف، ابھی آنے والے دنوں میں وہ بھی نہیں رہیں گے، الیکشن کمیشن نے باقاعدہ انہیں پارٹی سے ہٹانے کا بھی وہ کر دیا۔ اس کی تردید بھی آ گئی۔ تو چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، تو جیل میں جانے سے ان کی عزت میں یا مقبولیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کمی نہیں آئی، یعنی یا تو اس کا کوئی ایک باقاعدہ طور پہ میجر کیا جائے نا، کسی طریقے سے ناپ لیا جائے، کوئی بڑا سروے ہو کہ جو ایسا بتائے، اور دوسری بات ہے کہ پاکستانی سیاست کے راستے میں اس بار ان کی گرفتاری پہ کوئی احتجاج بھی نہیں ہوا، ہم نے دیکھا سارے معمولات زندگی اسی طرح سے چل رہے تھے۔ دیکھیے، جو احتجاج ہے وہ تو نواز شریف صاحب کی گرفتاری پہ بھی کوئی بڑا نہیں ہوا تھا، بھٹو کی پھانسی پر بھی کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا تھا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں نے فیصلے یا عدالت کے فیصلے احتجاج کی بنیاد پہ ہونے ہیں؟ اچھا، ٹھیک ہے، یا عدالتوں نے تاریخ کو سامنے رکھ کے، ابھی بہت سارے لوگ تو آپ جیسے یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں نا کہ چونکہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، میں دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا پہلے بھی ایسا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جرم کی دوسرے جرم سے تعویل کر رہے ہیں۔ ہم تو تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات تاریخ میں تاریخ کے جرائم کا کیا، تاریخ کے جرائم کا یہ سبق ہے کہ دوبارہ وہ جرائم دہرائے جائیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ دیکھیے، اور پھر عدالتوں کے سامنے تاریخ نہیں ہوتی، عدالتوں کے سامنے قانون ہوتا ہے، عدالتوں کے سامنے ضابطے ہوتے ہیں، اور عدالتوں کے سامنے اپنے وقت اور اپنا عہد ہوتا ہے۔ ہر عدالت نے اپنے عہد، اپنے دستور اور اپنے ضابطے کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تاریخ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ ابھی توشہ خانہ میں انہیں سزا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک قانون تو سیٹ کر دیا نا، اب توشہ خانہ سے جو مستفید ہوا، جس نے اس رول کو توڑا ہے، جس رول کے تحت خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ان سب کو بھی سزا ہوگی، ان کے لیے بھی ابھی یہ بات قطعی ثبوت تک نہیں پہنچی، جسے کہتے ہیں ضابطہ فوجداری میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، یہ بات نہیں پہنچی کہ عمران خان صاحب نے، معاف کیجیے گا، تحریک انصاف کے چیئرمین نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو قانون کے خلاف ہے، کیونکہ انہیں تو سنا ہی نہیں گیا، ان کا تو حق دفاعی ساقط کر دیا گیا۔ یہ تو اب عدالت میں معاملہ چلا جائے گا نا، تو عدالت اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے گی۔ حبیب صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف تو اس وقت ہیں جیل میں، پارٹی کو کون اس وقت دیکھے گا؟ کیونکہ پارٹی کے بہت سارے رہنما کچھ اس وقت غائب ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب گو کے اس وقت موجود ہیں باہر، لیکن کیا وہ پارٹی کو اس طرح سے سنبھال پائیں گے؟ کیا دیکھیں، اس میں اہم ترین جو پیغام ہوگا وہ جیل سے آئے گا، یعنی اٹک سے آئے گا، یا اڈیالہ جیل جہاں پر بھی ہوں، یا وہ باہر ہوں۔ دیکھیں، اگر تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور جیل میں موجودگی کی صورت میں ان کا جو اپنی پارٹی کا ڈھانچہ ہے، جو سی ای سی ہے، وہ اجلاس منعقد کرتی ہے، اور چیئرمین تحریک انصاف اس پر صاد کرتے ہیں یا اندر سے پیغام ایسا بھیجتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پارٹی میری عدم موجودگی میں پارٹی کے فیصلے فلاں فلاں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب اس پارٹی کو سنبھال بھی سکتے ہیں، آگے بھی چلا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو آشیرواد ہوگی تحریک انصاف کے چیئرمین کی۔ لیکن حبیب صاحب، اس میں یہ بھی تو ایک فیکٹر ہو سکتا نا کہ قریشی صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد دیکھیے، پارٹی جب پارٹی بنتی ہے تو پھر اس کے بعد نتیجے میں ایک اگلی قیادت آتی چلی جائے گی، اتنا آسان کام نہیں ہوگا نا دوبارہ کسی کو گرفتار کرنا۔ بعض اوقات پستول میں گولیاں گنی چنی ہوتی ہیں، وہ زیادہ دور تک اور زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پارٹی جو ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہ عام طور پہ شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، یہ کوئی کمپنیاں نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل پارٹیز کمپنی کی طرح کام نہیں کرتی کہ ایک شخص نکلا تو اس کے ساتھ ہی سارے کا سارے اثاثے بھی کسی دوسرے کے نام منتقل ہو گئے۔ یہ ایک والنٹیئر کرتے ہیں لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن۔ اچھا، ابھی صاحب مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں بھی تاخیر کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر چیئرمین تحریک انصاف نااہل ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی سزا بھی برقرار رہتی ہے، کیونکہ سزا کے تحت ابھی تو وہ عدالت میں جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ ان کی یہ سزا برقرار رہتی ہے اور نااہل تو عدالت نے انہیں کر دیا ہے، تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ ووٹ بینک انٹیکٹ رہے گا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے، اگر تو بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ موجود ہے
اچھا اور لوگوں کو اور جو امیدوار ہیں انہیں الیکشن لڑنے دیا جا رہا ہے تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا. مطلب ڈیفینیٹلی ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ان کا لیڈر باہر نہیں ہوگا لیکن اندر سے آنے والا ایک پیغام ہی بہت سارے کام کر دے گا اور جو الٹیمیٹلی جو الیکشن کی فتح ہو وہ پھر چیئرمین تحریک انصاف کی آزادی کا پیغام بھی ہوگا. اچھا تو یہ ڈیفینیٹلی صورتحال میں کوئی بہت بڑی جوہری تبدیلی نہیں آنے والی اس صورت میں بھی. لیکن اگر امیدواروں کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا جاتا, جو امیدوار جاتا ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کرانے کے لیے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر تو صورتحال کچھ اور ہوگی. اور اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر بھی کچھ کام کر رکھا ہے یعنی کہ وہ اصل پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اندر ہی ان کے پاس ایک ایسا سرپرائز ہے اچھا کہ وہ الیکشن پر ہی کچھ نہ کچھ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. آپ سے اس سرپرائز کے بارے میں ہم کل پوچھیں گے. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.